میں کھانڈے صاحب کے کھانڈی برادران کے تعزیت کے لیے آئے تھے کہ ان کی والدہ صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی. میں نے فون پہ بات کی لیکن میری سن سٹروک ہو گیا تھا دلی میں، اس کی وجہ سے کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی. تو جب ان کی وفات ہوئی تو میں نہیں آ پایا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جب بھی سری نگر آؤں گا تو ایئرپورٹ سے آؤں گا. تو اصلی میرے آنے کا پرپز کھانڈے صاحب کے ہی تھا، ڈاکٹر کھانڈے کی تعزیت کے لیے. لیکن پھر ہمارے سلمان صاحب نے کہا کہ آپ آ ہی رہے ہیں کھانڈے صاحب کے، تو پوری کانسٹیچوئنسی کے لوگ اس دن موجود ہوں گے، تو ہمارے گھر پہ آدھا گھنٹہ ان سے بھی بات کر لیجیے، کیونکہ الیکشن کے بعد بات چیت نہیں ہوئی. تو لہٰذا کھانڈے صاحب کے ٹائم لگا، اس کے بعد ہم یہیں آئے. یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں یہ ہمارا سیکنڈ فیز میں تھا، تو یہ تو الیکشن مارچ اپریل میں ہی ہو گیا تھا، لیکن ہم تو باقی فیزز میں تقریباً جون تک، مئی اینڈنگ تک پھنسے رہے. تو ان کا وقفہ بہت ہو گیا تھا پولنگ کے درمیان اور ہماری میٹنگ کے درمیان. اس لیے آج یہاں پوری کانسٹیچوئنسی کے لوگ آئے تھے. مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ سب بہادری سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اسمبلی کا الیکشن کسی نے ہمت نہیں ہاری ہے. گرمیوں کے باوجود بھی یہ گھر گاؤں میں جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چپ ہیں تو بیٹھ گئی چپ، کوئی گھر بیٹھنے والا نہیں ہے. یہ ایک تو الیکشن کی وجہ سے، اور دوسرا لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی انتظار کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں بہت دیر انتظار کیا الیکشن کمیشن کا یہ سننے کے لیے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی سب نے یہ طے کیا کہ ہم بالکل کل سے ہی نکلیں گے، کمر بستہ ہو کر شہر میں بھی اور دیہات میں بھی اپنے اپنے علاقوں میں صفحہ بندی کریں گے اور پارٹی کا کام شروع کریں گے. سر، یہاں کے عوام، یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز لمبی مدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن بیچ میں سینٹرل گورنمنٹ کا ایک جو فیصلہ آیا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب گورنر کو جو اسپیشل پاورز دیے جا رہے ہیں. تو دیکھیے، اس کی میں نے بھی مخالفت ڈٹ کے کی مخالفت. میں نے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اس میں دی ہے، بائٹ بھی دی ہے کہ وہ غیر واجب تھا. ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہونے اور اس کے بعد اسٹیٹ بنانی ہے، اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، تو یہ تو اسٹیٹ ہوڈ کا کام ہے. پھر یہ پاورز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پر گورنمنٹ آف انڈیا نے پھر تفصیل سے بیان دیا کہ نہیں، جب ہم نے یو ٹی بنائی تھی تو یہ یو ٹی کا ہی حصہ تھا، تو اس وقت ہم بھول گئے تھے یہ آرڈر پاس کرنا. اب جب 5 سال بھول گئے تھے تو 2 مہینے پھر بھول جاتے. تو اس میں کوئی جوازیت نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ پاورز اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر اور ایل جی کو دینے کی. دیکھو، اس بجٹ کو بھی چنے ہوئے نمائندے ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. چنے ہوئے نمائندوں کو معلوم ہوتا ہے، اور چنے ہوئے نمائندوں سے ہی منتری بنتے ہیں، مکھ منتری بنتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ریجن میں، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، بجلی میں کتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے، سڑک میں کتنا ہونا چاہیے. اب جب بغیر چنے ہوئے آپ آفیسروں کو کیا معلوم ہے کہ ہمیں سڑک کی پہلے ضرورت ہے، یا بجلی کی ضرورت ہے، یا روزگار کی ضرورت ہے، یا نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ تو صرف چنے ہوئے نمائندے بتا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کا. شکریہ. زمین واپس لینے والے تھے، اس کو بھی میں نہیں، اس کے لیے میری پارٹی نے ایجیٹیشن پوری ریاست میں کی. دوسری ریاستوں نے اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں کی. میری پارٹی میں پورے اسٹیٹ میں 85 جگہ، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ نومبر دسمبر برف باری میں، بارش میں یہ جلد سے جلوس نکلے. اس کے بعد گورنر سے بات کی، اس کے بعد ہوم منسٹر سے ملا، تب بند کروایا. اب یہ تمام چیزیں تو ہم نے کی، لیکن ووٹ دوسری پارٹی کو دیا.
تو لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس پارٹی نے، کس لیڈر نے ہمارے لیے حکومت میں اچھے کام کیے ہیں، کون سا لیڈر پارلیمنٹ میں ہمارے لیے بولا اور لڑائی کرتے رہا، کون سا لیڈر اور کون سی پارٹی ہمارے لیے حکومت میں آ کر ہمیں انصاف دلا سکتی ہے. یہ تو لوگوں کو سوچنا ہوگا، یہ تو میں نہیں سوچوں گا، کیونکہ ووٹ تو ان کے ہاتھ میں. اس لیے اس وقت حکومت بنانا عوام کے ہاتھ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں سب لوگ بی جے پی کو ہرانا چاہتے تھے، لیکن اب اسمبلی میں تو بی جے پی نہیں ہے. اسمبلی میں تو ریجنل پارٹیز کے بیچ میں لڑائی ہے. اس میں تو مودی کو چیف منسٹر بننا ہے، اس میں امت شاہ کو چیف منسٹر بننا ہے. اسمبلی میں تو ریجنل پارٹیز کے درمیان لڑائی ہے. چنے ہوئے نمائندے ہونے چاہیے، الیکٹڈ نمائندے ہونے چاہیے. لوگوں کے چنے ہوئے نمائندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کس کے پاس جائیں لوگ؟ جو 14 سال پہلے نمائندے چنے تھے ان کو تو ختم کیا گورنمنٹ نے. تو آج 6 سال 7 سال سے تو بغیر تو اتنا کشمیر کی عوام، جموں کشمیر کی عوام، تمام ہندو مسلمان بغیر نمائندے کے ہیں. تو بغیر نمائندے کے اس ریاست کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریاست کے عوام کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ان کی داد و فریاد کون سن سکتا ہے؟ اس لیے جتنا جلدی ہو اتنا الیکشن ہونے چاہیے. سب کچھ طاقت عوام کے حق میں ہے. وہ اگر اپنی قسمت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ ہماری پارٹی، ہمارے امیدوار کو دیں گے. اگر نہیں چاہتے ہیں، جیسے 5 سال سے ہو رہا، 10 سال سے ہوتا، ایسے ہوتے رہے گا. اب پڑوسی ملک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی طاقت ہندوستان کے مقابلے میں زیرو ہے. پاکستان جب مضبوط تھا تو اس کے بعد بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد بھی ہر لڑائی پاکستان ہار گیا. اور آج میرے خیال میں پاکستان سب سے کمزور ہے، سیاسی طور پر بھی، پولیٹیکلی بھی، آپسی لڑائی میں بھی، لیڈرشپ کی لڑائی میں بھی. جیتتا ایک پارٹی ہے اور حکومت دوسری پارٹی بناتی ہے. اور اقتصادی پالیسی کس طرح سے کچھ مہینے پہلے تک لڑائی ہوتی تھی، دودھ پر لڑائی، کھانے پر لڑائی، چاول پر لڑائی، چینی پہ لڑائی. تو ایسے حالات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف دھیان دے، ملک کے لوگوں کی طرف دھیان دے، ملک کی معاشی حالات کی طرف دھیان دے. ان کے وہاں زیادہ سے زیادہ اناج پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ تیل پیدا ہو، دودھ پیدا ہو. لوگوں کی بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے کہ ادھر جموں کشمیر میں ملیٹنٹ بھیجنے سے ہمارا بھی نقصان، کشمیر کا، اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں. یہ صرف ڈوڈا میں نہیں ہے، پورے جمعہ صبح جموں میں، بلکہ اگر دیکھیں گے تو رجوری پونچھ میں 2 سال سے چل رہا ہے. اور ابھی 1-2 مہینے سے، چاہے وہ رجوری پونچھ ہو، چاہے وہ کٹھوا ہو، سانبا ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، چناب ویلی کے دوسرے حصے ہوں، ان تمام جگہوں پہ ہوتا ہے. اور ابھی 1-2 دن سے تو ابھی کشمیر میں بھی شروع ہو گیا، جیسے کل ہی ہوا تھا، اور کچھ دن پہلے بھی، 1 ہفتہ پہلے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہوا. تو یہ اچانک ملیٹنسی کا گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہونا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور اس سے ہم کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد، کئی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد ملیٹنسی سے ایک راحت ملی تھی پوری ریاست کو، اور جس کی وجہ سے ٹورزم دوبارہ بحال ہو گیا تھا. ٹورسٹ اب دور دراز علاقوں میں جانا شروع ہو گئے تھے. تو اس بڑھتی ہوئی ملیٹنسی سے ہمارا پھر دوبارہ نقصان ہوگا.
اس لیے ہماری سیکورٹی فورسز، میری جو اطلاع ہے تو سیکورٹی فورسز کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس ایکٹیو نہیں ہیں، ہم ایکٹیو ہیں، کیونکہ جو چھپے ہوئے تھے اب ان کو جنگلوں سے ہم نکال کے مار رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو چھپے ہیں تو وہ پوشیدہ جگہوں پہ بہت عرصے سے چھپے ہیں، تو فوج جب جاتی ہے تو ان چھپی ہی جگہ کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ حقیقت ہے جیسا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم بالکل جنگل بھی، پہلے ہم نے شہر صاف کیے، گاؤں صاف کیے، اب ہم جنگلات میں جہاں یہ چھپے ہیں وہاں بھی صاف کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو، تو پھر یہ ایک خوش آمدید چیز ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان ہوگا فوج کا، پولیس کا، آرمی کا، لیکن اگر اس سے یہ صاف ہو جاتی ہے ملیٹنسی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ملیٹنسی کا ختم ہونا ہماری ریاستی عوام کے لیے، ریاستی فروغ کے لیے، ریاستی ٹورزم کے لیے، ریاستی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ریاستی عوام کے لیے، کیونکہ جو مرے جاتے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مارتے ہیں. اور جتنی ملیٹنسی رہتی ہے اتنی ہماری بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی ہے، اور باہر سے کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے، فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے. اس لیے جو قدم سرکار وہ اٹھا رہی ہے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں تو ایک اچھا قدم ہے، وہ ریاست کی بہبودی کے لیے. میں بھی کہتا تھا 370 کو ختم کرنا مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ بڑی غلطی وہ قبول کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اسٹیٹ ہوڈ کو یوٹی بنانے میں مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی. اسٹیٹ ہوڈ کو 35A ختم کرنا یہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی.